بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے پورے عالم اسلام میں، شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں، اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے۔ موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13، ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20۔ 13 اور 8 والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے، تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا۔ اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا، کوئی ایک روایت تو ملتی، ایک بھی نہیں ملتی، کم سے کم 16 کی، پھر 16 سے 20، زیادہ تر 20، پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں۔ تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی آج سے ہزاروں سال پہلے، تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے؟ 20 رکعت۔ اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں؟ 20 رکعت، سنت سمجھ کے۔ آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر۔ آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، آج مفادات ہوتے ہیں، کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے۔ آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان، قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے تو بہت آسان جواب ہے، اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے، آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ، بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد، مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ، بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے۔ تو اس کو کیوں لیتے ہو، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ مسترب ہے، کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے ہمبستری کی، دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی۔ 60 اور 100 کے عدد ایک دوسرے کے بالکل کیا ہیں؟ اپوزٹ۔ اب آپ ایک عدد کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھیں، صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہم کچھ اور تعویل کریں گے، حفظ کل ما لم يحفظه الاخر، کہ ایک نے 100 کا عدد کہا، ان کو تھا کہ 100، ایک نے کہا کہ 60 کا تو مجھے یاد ہے، اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے۔ لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی، اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عائشہ جو 8 رکعت والی حدیث بیان کرتی ہیں، اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں ہی کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ 8 سے زیادہ۔ یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں، تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی، بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں۔ علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا، ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے۔ حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل۔ تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے، اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے، ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہذا یہ حدیث منقطع، درمیان میں راوی کیا ہے؟
شارٹ ہے؟ اس کا علماء نے جواب دیا ہے، مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا، یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں، جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم، انہوں نے کتاب لکھی کہ 1000 سال سے زیادہ سعودی مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں منقول ہے نا، حدیث مرسل کہتے ہیں راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام حذف کر دے. انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہیں. تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. تبھی محدثین نے، علماء نے، فقہا نے جو فتویٰ دیا نا 20 رکعتوں کا، تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح سند سے یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا شہرت ہے اس کی. امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی سے، کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سارے مکہ والے 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. یہ جو تواتر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے، یعنی حرم میں 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو امام شافعی نے اس عمل سے استدلال کیا. حالانکہ امام شافعی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے. امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک سے اوپر کا درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے. 2 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اسلام آئے ہوئے دنیا میں 100 سال ہوئے ہیں. 100 سال کے بعد امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں؟ 20 رکعتیں. مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بصرہ، جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی، وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے؟ 20 رکعتیں. ان کے شاگرد ان سے یہی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد جب ایک چیز پر جمع ہو گئی، اور پھر علامہ شامی نے آج سے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر کہیں بھی 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس 8 رکعت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے. آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ رکعتیں نبی سے لے رہے ہو، جماعت کس سے لے رہے ہو؟ حضرت عمر سے. یہ غلط ہے. نمبر 2، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں. آپ کب پڑھ رہے ہو؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ رہے ہو. بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے، اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں، نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا دلالتاً نہ ہو. صراحتاً کا مطلب نبی سے سند ہو، دلالن کا مطلب صحابہ نے کیا ہو، صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ نبی نے کیا ہوگا. بعض چیزیں صراحتاً ہوتی ہیں، بعض کیسے ہوتی ہیں؟ دلالتاً. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دلالتاً. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی عدد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، اور ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 کو سنت قرار دے دی ہے، تو جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں، عبادت توقیفی ہوتی ہیں، ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں. توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. تو جتنی رکعتوں کی کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی، نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت. کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا. سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے، پورے رمضان ہی نہیں پڑتا لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ. تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹس میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نیا فتویٰ آ گیا. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام. بھائی اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو، پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو. یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا، جتنی رکعتیں تراویح کی تھیں وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. کیوں؟ اب اس کو جماعت سے پڑھنا، اس نفل نماز کو اس طریقے سے، یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے، جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوں گی. اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑھے ایک الگ بات ہے. جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت ہیں، اس میں 2 کو سنت نہیں کہہ سکتے.
ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری 4 چھوڑ دے یا 2 پڑھ لے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو تراوی کوئی 10 پڑھ لے، کوئی 8 پڑھ لے، کوئی 4 پڑھ لے، کوئی 16 پڑھ لے، یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے. سنت عدد وہ 4 کو یا 8 کو یا 12 کو یا 16 کو نہیں کہہ سکتا. سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے. ہم ان ائمہ کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مجتہدین کی رائے پر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا، یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا، مسلک پرست، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا، ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی تسلی سے جواب دینا، جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ گھما دیتے ہیں. ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو میں تراوی میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا. میں تراوی کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا جو اردو بولنے والے علماء ہیں ان کو فالو کرو. میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کو، امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو فالو کرو. 1400 سال سے حرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو. لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے؟ دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے نا. اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو. آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر، یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا، ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ. آپ کے بابوں نے دلیل لے دی کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے وہ حوالے آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے ہیں. میرا تراوی کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے، اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ کے پیش کی ہیں. 8 رکعت تراوی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے، یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں. پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موطا پر خود تو فتویٰ دیتے نا. وہ خود تو 20 رکعتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا. تو مسلک پرستی کی وہاں اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز یہ صلاۃ اللیل ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے، مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدعت ہے، لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراوی. نبی سے تو ہمیں صلاۃ اللیل ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی. اور دلیل دی ہے امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت تراوی کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور وتر کا بھی. لہذا یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی نماز ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ ہے، گدھے کا بھی ہے، کتے بلی کا بھی ہے. لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں، اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے. تو امام بخاری صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں. تبھی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. وتر کو الگ نام دیا ہے، تہجد کو الگ نام دیا ہے، تراوی کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے، مگر دیا اس لیے گیا کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام تہجد سے جدا ہے. عام تہجد سے جدا ہے، اس لیے اسلاف نے ہی اس کو تراوی کا نام دیا. یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا، یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے؟ ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے. تو گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ اللہ نے. اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فقہا نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو 2 سنت مؤکدہ کہا ہو. بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں. اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں؟ میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں. تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کے نہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ سنت. آپ کو وہ نام دو جو حدیث میں ہے، اس کو فجر کی 2 رکعتیں بولو، سنتیں نہ بولو. بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 2 رکعت سے فرض مراد ہے یا سنت، تو ہم نے اس کو الگ. یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں، وہ فرض بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا، یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے؟ فرض ہے. نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل، یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے. نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی، فرض، سنت، نفل.
قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات میں آپ تہجد پڑھیں, آپ کے لیے نفل ہے. تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے, نافلہ نا اضافی چیز ہے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض ہے, حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, نفل ہے. تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہا نے ایجاد کی ہیں, اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو, اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے, آسان ہو گیا. تو خوب سمجھ لو, جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے, ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اس کی مخصوص رکعتیں ہیں, ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے, چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے, تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا, تراویح کا. تو یہ نہ میں نے دیا, نہ علماء دیوبند نے دیا, نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے دیا, نہ الیاس قادری صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے. یہ کس نے نام دیا ہے, اسلاف نے. اور آج سے نہیں, صدیوں پہلے. تبھی بہقی کی روایت میں نے اپنی اس آڈیو بیان میں نا پورے حوالے پیش کیے ہیں, اس میں میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراویح کا. اب آخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تراویح کا نام دیا اس کو. اگر یہ 8 رکعتیں یا 12 ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں. کیوں؟ بہقی کی روایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا حوالے پیش کرو, تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں, وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ میں نے وہ 6-7 سال پہلے بیان کیا تھا, تو اس لیے آڈیو تھا, اس کو ویڈیو کی ہمارے پاس سہولت بھی نہیں تھی اور لوگ مانوس بھی نہیں تھے ویڈیو سے, تو پورے حوالے ہیں اس میں. تو اس میں اسلاف نے اس نماز کو کیا نام دیا, تراویح. کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, تھوڑی دیر وقفہ لیتے تھے, پھر 4 پڑھتے تھے. اب قطع نظر اس سے کہ وہ وقفہ سنت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت کہیں, لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا گیا تھا. عربی میں 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بولو الگ صیغہ. تو 4 رکعتوں کو جب ترویحتن کہا گیا تو 8 رکعتوں کو ترویحتین کہا جائے گا, تراویح بولو نہیں کہا جائے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلاف کے دور میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں 8 یا 10 رکعتیں, کیونکہ 10 رکعتوں کو بھی تراویح نہیں کہہ سکتے, کوئی ایک مسجد بھی روئے زمین پہ ایسی نہیں تھی, ورنہ وہ اس کو یہ نام نہ دیتے. تو تراویح یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب اس میں 4 رکعتیں متعدد بار آئی ہیں, تبھی اس کو تراویح کہہ رہے ہیں. دیکھو, مسجد ایک مسجد, مسجدین 2 مسجد, مساجد بہت ساری مسجدیں. اب سمجھا مساجد. تو اسی طرح ترویحہ 4 رکعتیں, ترویحتین 4 2 دفعہ 8 ہو گئیں. تراویح کا مطلب 4 کا عدد متعدد بار آ رہا ہے. تو یہ لفظ جو اسلاف نے دیا, میں نے اور آپ نے نہیں دیا, یہ نام بتا رہے کہ اس دور میں 8 رکعتوں یا 10 رکعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا, ورنہ یہ نام اس پہ فٹ ہی نہیں آتا. تو اب جو مرضی کرتے رہے, سعودی حکومت کرتی رہے, یا آج کل جو بھی فتویٰ دیتا رہے, ان کی اپنی تحقیق ہے, ہم کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے, لیکن ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو وہ اسلام جو 1200-1300 سال پہلے بر صغیر میں آیا, وہ اسلام جو امام شافعی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں تھا, سمجھ رہے ہیں, وہ اسلام جو حضرت عمر کے دور میں مصر میں آیا. اس میں 3 طلاقیں 3 تھیں, اس میں تراویح کی کتنی رکعتیں تھیں, 20 تھیں. تو آج جو تحقیقات کے نام پہ ہو رہا ہے, تو بھائی, اور اسی وقت پوری امت, امام بخاری نے روایت پیش کی ہے, ایک خاتون کا حوالہ دیا ہے تابعیہ سے کہ جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس کا مطلب ان کے علاوہ جتنی بھی تھیں وہ نماز کیسے پڑھتی تھیں, عورتوں کی طرح. وہی نماز مصر میں بھی گئی ہے, وہی ہندوستان میں بھی گئی ہے, وہی عرب میں بھی گئی ہے. اسی وجہ سے عرب نے فالو کیا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد, ان کے شاگردوں کا فتویٰ, عورت سمٹ کے نماز پڑھے. امام شافعی کو فالو کیا ملیشیا انڈونیشیا نے. ملیشیا انڈونیشیا والے, ان کا جتنے قدیم علماء ہیں, آج کا ملیشیا نہیں, آج کا انڈونیشیا نہیں, صدیوں سے جو ملیشیا میں اسلام آ رہا ہے, اور فقہ شافعی کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, عورت مردوں کی طرح نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. عرب میں بھی سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی, آج سے 100 سال پہلے کا سعودیہ اٹھا کے دیکھ لو. مصر میں بھی, جہاں شافعی فقہ زیادہ رائج ہوا, سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. مالکی مذہب جو افریقہ کی طرف گیا ہے, امام مالک کا بھی فتویٰ ہے عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے. اور فقہ حنفی, جہاں اسلام دوسری صدی ہجری میں بر صغیر میں آیا, وہاں بھی ساری آپ 100-150 سال پہلے, یہاں تک کہ اہل حدیث بھی دیکھ لو گے نا 150 سال پہلے, ان کے فتووں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اگر پوری دنیا میں وہ نماز چینج ہو گئی ہے بھائی, اب اگر
تو بے شک آپ اس پہ قرآن و حدیث کا کتنا اچھا لیول لگا لو، ہم اس چینج شدہ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اب بہت کچھ چینج ہو رہا ہے۔ دجال آنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا چینج ہو جائے گا، اب تو فتوے آئیں گے، اب تو اور کچھ دنوں میں آپ دیکھنا میری پیش گوئی ہے، چند سالوں میں شاید میرے مرنے کے بعد تراویح کی نماز ہی غائب کر دی جائے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ غامدی صاحب بڑی مضبوط دلیل لیتے ہیں اپنے حساب سے کہ نبی نے 3 دن پڑھ کے جو نماز چھوڑ دی ہے، آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ آئی بات سمجھ؟ جو نماز نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی، آپ اس کو پڑھ کیوں رہے؟ تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر نے پڑھائی ہے وہ، تو حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے۔ تو دین میں قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ اور اسلاف کو مرج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے صرف قرآن کی بات کی تو بھی گمراہ، صرف قرآن اور حدیث کی بات کی تو بھی گمراہ۔ قرآن، حدیث اور اسلاف اس کے ساتھ ملانے پڑیں گے، اور اسلاف کا مطلب سلفی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، اسلاف کے فتووں کو فالو کرنا پڑے گا۔ آج جتنے سلفی میں نے دیکھے 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں، قرآن میرے ہاتھ میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اسلاف سے ایک ضعیف سند سے دکھا دو، واضح ہو کہ رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی نے واضح لفظوں میں ایک قرار دیا ہے، اسلاف سے ایک روایت دکھا دو، میں مان لوں گا۔ نام ہمارا سلفی نہیں ہے، لیکن ہم 3 طلاق کو جب 3 کہتے ہیں تو سارے اسلاف ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ہم 20 رکعتوں کو 20 کہتے ہیں، آپ کو 99% اسلاف ہمارے ساتھ میں نظر آئیں گے۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، نہ دیوبندی نام نہ بریلوی نام۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے، بریلوی کیا کہہ رہا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور تابعین نے کی ہے وہ کون پیش کر رہا ہے، اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو 15ویں صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ کون پیش کر رہا ہے۔ وہ تشریح جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں اس کو مانوں گا، وہ تشریح جو آج مارکیٹ میں آ رہی ہے کتنا ہی اچھا اور خوبصورت لیبل لگا لو، ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سمجھ جاؤ، ورنہ ایسے بے لگام ہوگے نا، ایسے بے لگام کہ فرقے بنتے چلے جائیں گے، اس سے فرقواریت ختم نہیں ہوگی۔ آج ایک نیا فتویٰ آئے گا، کل اس سے بڑھ کر ایک نیا فتویٰ آئے گا، پرسوں پھر اور مارکیٹ میں، کیونکہ ایسا پھر بے لگام اپنے آپ کو پابند۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں جو جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور کس کے طریقے کو فالو کرے گا؟ صحابہ، اور صحابہ کو سمجھا تابعین نے، تابعین کو سمجھا ائمہ نے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ صحابہ کا نہیں ہے، سارے اسلاف کہہ رہے ہیں صحابہ کا یہی ہے، تابعین کا یہی ہے، تبع تابعین کا یہی ہے۔ آپ اپنی طرف سے ایک چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو کہ تو یہ امت بانج نہیں ہے کہ آج اسلام آ رہا ہے، امت صدیوں سے، ہاں اس میں بدعتیں آتی رہیں اور مارکیٹ سے شارٹ ہوتی رہی۔ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی امت میں پنپ نہیں پائی ہے، ایسی کوئی بدعت نہیں ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہو، ایسی ہزاروں سنتیں جو 1400 سال سے چلی آ رہی تھی اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ چینج۔ قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو، بیٹھ کے اس وقت نہ تجربے کیا، جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے،
وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے. اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے, تراوی میں بھی ٹینشن, وہ بیٹھے گا ہی نہیں, کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا. پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن, وہ نہیں, وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا, تو اس کا غصہ ہو رہے تھے, پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے. تو ایسا نہ ہو مجھے بھی ایسی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی. تو اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تراویح ملتی رمضان کی, تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی. انجیل کے اتنے حافظ, موٹیویشن ملتی ہے نا. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے, تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے, دل بڑا ہو جاتا ہے. دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانے, اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے. ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے, بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے, باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں, میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں. ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا. اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے, ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا. لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں نے حفظ کیا, اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا. پوری رات, بہت مشکل تھی نا, کچا تھا, سنایا صحیح تھا. جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے. تو پچھلی کتابیں جو تھی, چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا, اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے, زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے. تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی. ایسی شریعت ہوگی, وہ ہمیشہ, وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی. اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے. آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے, پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور مارکیٹ سے شارٹ. اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26ویں روزوں پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے, کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہے. گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی؟ تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے, فجر تک کھانے کی اجازت ہے. تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اللہ نے آپ پر وحی کی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے, مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی. یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی, کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے, اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے, زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی, کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں. اشراق کی نماز اکیلے پڑھی, اوابین اکیلے پڑھی ہے. لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی. صحابہ کی اتنی ہرس, اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے, 3 دن تک آپ آتے رہے, اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا, کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی؟
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی ہو۔ لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے، حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں، اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے۔ اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی ہے۔ ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا، نبی کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے۔ سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے، ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے۔ حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے آواز سمجھ، ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج رہی ہے، کچھ کرو یار، اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ۔ تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے۔ جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں۔ صحابہ یہی کیا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، بدعت کہہ کے روکتے، یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام۔ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخفل طریقے سے پڑھی ہے۔ جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی۔ بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ۔ مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں، بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے بھی، کیا بدعت شروع کر دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں، کہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت، دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، ایک رونق مسجد میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہر آدمی اخفل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے، بولو ایک امام، ایک بڑی جماعت ہونا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی، وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے، اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے۔ تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخفل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے۔ وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے، نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا، تو اصل حکم یہ نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت
کرا سکتا ہے. لہذا ان علماء نے کہا, جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں. یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھی, بہت سی جماعتیں ہوتی تھی. لیکن جمہور کا قول یہ ہے, جس میں حنفی بھی شامل ہیں, حنفیہ, کہ ٹھیک ہے ہوتی تھی, لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو, اور باقی تمام خلفائے راشدین نے, حضرت عثمان, حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع, 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے, تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی 1 سے زیادہ جماعتیں جائز, بولو نا, نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. تو جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا, وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں؟ 1. اور اس میں رونق بھی ہے. اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبی میں نکلے رمضان میں, دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. فرمایا, اللہ عمر کی خبر کو نور سے بھر دے کما قال, کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی. مجمع بڑا ہو گیا نا, تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ رونق. ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو, 2 ادھر پڑھ رہے ہو, 2 ادھر, ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی. پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی, وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے, وہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے, آ جا ادھر آ جا, ہوتا ہے نا ایسے. ہمارے یہاں تو یہ پھٹا شروع ہو جاتا نا, ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا سپیڈ سے بھاگا ہے, تو ابھی کیا کر رہا ہے. مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں. تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ 10 بجے. ابے تمہارے یہاں 10, ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے, کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں. تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا. انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا, لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, اس سٹائل میں ہوگی, اتنی رکعتیں ہوں گی. پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو. نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے. نام کیوں دیا تراویح کا, وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں. ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی, تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا, اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں, اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے, جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا, تو مکہ میں, بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی. بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے. پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے, رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتا ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی, بچوں کو بھی, اپنے ازواج کو بھی, عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کے شاگرد بھی, صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے. حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب, بولو, نہیں دیتے, کیونکہ یہ جائز تھا, مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئے. ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں. لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں, اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, وہ شور کرتے ہیں, وہ یوں کرتے ہیں. اور آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں. انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے میں بندوق چلاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں, شور کرتے ہیں, تو لہذا وہ کل نہ آئیں خواتین. ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہے نا, تو کل سے نہ آئیں. انتظامیہ کا یہ قول ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا, میں اپنا مشورہ دے دیتا, میں اپنی رائے تھوپتا نہیں. میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی, تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے, وہ روتے بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے, بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ عورت اور بچہ یہ ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کو آپ یا تو بالکل محروم کر دو, یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے. اسلام یہ کہتے ہیں بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا, مردوں نے برداشت کرنا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو بھی تو آپ کی اماں نے برداشت کیا کہ نہیں کیا, گودوں میں اٹھا اٹھا کے. اس وقت آپ کی اماں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آتی, کم بخت نہ تراویح پڑھنے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا.
نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے. جیسے آپ کی اماں آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی, نماز پڑھتی ہوگی, آپ روتے تھے, تو علماء نے کبھی آپ کی اماں کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے, یہ روئے گا تو ہم آپ کی رعایت کریں گے. بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے, خواتین کا مسجد میں آنا نہ آنا. میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے, وہ تفرد ہے, میرا فیصلہ وہی ہوگا جو ہوگا فیصلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شروع کیا, مسجدیں کو رونق بخش دی, اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویح میں جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن کا دور مکمل کرنا بولیں یہ الگ سنت ہے. یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے, یہ بھی نبی سے ثابت ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحم سے لے کے والناس تک اتنے لاکھوں کروڑوں 1400 سال میں حافظ پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ضائع ہونے کا امکان اسباب کی دنیا میں بھی ختم ہو گیا. اتنا پڑھا جا رہا ہے, اتنا پڑھا جا رہا ہے.